دو ہی شہوت ہے سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقیق کیا تو یہ بھی پتہ چلا، جب پڑھتے تھے نا کتابیں، سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ 4 ورق پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں، 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا۔ 30 پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے، کیسے وہ پڑھ جاتے تھے، ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا۔ بلکہ آج بھی موجود ہیں جو لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً انہیں کوئی تو مزہ ملتا ہوگا تبھی تو پڑھتے ہوں گے۔ لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے، ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے، گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے، اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے۔ کتنی دیر لگتی ہوگی؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ان اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ زمانے کو گھیر دیتا، ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں ہو جانا، مشغول ہو جانا، یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو، نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، آخر ہے کیا اس کے اندر؟ رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے 4 بجنے لگ گئے، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز، ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا، ہو بہو اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو، ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو، اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا۔ یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتاہٹ اور ملال آ ہی نہیں سکتا۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا، سوال بھی بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، 4 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں پائتی بدلتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، اگر تھوڑی دیر ہم بند کریں تو لوگوں کی بے قراری شروع ہو جائے گی، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے، تھوڑی ہلکی آواز آئے کہ سب ادھر طرف توجہ کر لیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر سکون سے بیٹھتا نہیں ہے اور ادھر آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ اس بزرگ نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے میرے عزیز، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 راستے ہیں یہاں دنیا میں، بہت خوبصورت راستہ ہے، ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ جہنم کا ہے، دوزخ کا ہے، اور ایک بہت ہی کھردرا راستہ ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ ہے، وہ جنت کا ہے۔ شاک تو نہیں ہو رہے ہیں، میں الٹا بول گیا ہوں، حقیقت ہے۔ دوزخ کا راستہ دنیا میں خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن منزل خطرناک ہے، اور جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، اوبڑ کھابڑ ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بزرگ نے اس کے سوال کا جواب دیا، میاں بات یہ ہے اگر تجھے کانٹوں پر بٹھایا جائے تو کتنی دیر تک تو بیٹھے گا؟ پالتی ادھر سے ادھر پائتی بدلتا ہی رہے گا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، ادھر چبا تو ادھر اٹھا، یہ بے قراری کانٹوں پر بیٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اور جہنم کے راستے پر جو بیٹھا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ سکون سے ہی بیٹھے گا، اس لیے کہ دنیا میں اس کے لیے سکون، بظاہر سکون نظر آئے گا، تو باغیچے میں بیٹھا ہے جیسے جس طرح سے، تو دوزخ کے راستے پر دنیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پورے گھنٹے خرچ کرے گا، اسے وہاں اطمینان کی طرح لگے گا۔ جنت کا راستہ اگرچہ کانٹوں بھرا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھ کر کے چلو،
آج تھوڑا بہت سٹرگل کرنا ہوگا تب تمہیں قلب کا سکون ملے گا. اور اگر آپ گناہوں میں اپنے دل کی لذت اور سکون چاہتے ہیں تو یہ کیسا سکون ملے گا جانتے ہیں آپ؟ کھجلی والا سکون. کھجلی والا سکون. گناہوں کی لذت سے جو سکون ملتا ہے وہ کھجلی والا سکون. میں اکثر کہا کرتا ہوں کھجانے کے وقت اچھا لگتا ہے, جب کھجلی ہو تو دل کرتا ہے, من کرتا ہے کہ کھجاؤں, اس کو کھجاؤ, لیکن جب چھوڑ دیتے ہو اس کے بعد جلن شروع ہوتی ہے, زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کھجلی والا سکون کب؟ جب تک کھجاتے رہتے ہیں تبھی تک. اور چھوڑ دیا تو جلن بھی ہے, داغ بھی ہے, زخم بھی ہے. گناہوں کی لذت سے ملنے والے سکون کی وہی علامت, وہی کیفیت ہے میرے عزیزو. جب تم گناہ کر رہے ہو اس وقت تمہارے نفس کو اچھا لگ رہا ہوگا, لیکن جب عمر ڈھل جائے گی ان گناہوں کے دھبے تمہیں پریشان کریں گے, یہ زخم رہ جائیں گے. یہاں تک کہ جنت میں کچھ لوگ آئیں گے, جنت میں آ بھی جائیں گے, لیکن ان کی پیشانیوں پر دوزخ میں جلے ہوئے داغ موجود ہوں گے. ان کو دوسرے جنتی دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اسے داغا گیا ہے, ابھی تک داغ نہیں جا رہے. کتنے 100 سال کے بعد وہ آیا ہوگا جنت میں, لیکن داغ نہیں جا رہے ہیں. کھجائے ہوئے داغ جلدی جاتے نہیں ہیں. ہمیں بچپن میں نہیں بلکہ جب نئی جوانی شروع ہوتی ہے تو ایک بیماری آتی ہے اکثر نوجوانوں کو, پمپلز کی. خاص طور پر حکماں جو ہیں علاج اس کا سب سے بہترین علاج یہی بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, بس اسے ناخن نہ لگاؤ, اس کو پھوڑو مت, اس لیے کہ وہ دھبا پیدا کر دیتا ہے. تمہیں بے قراری ہو رہی ہے اور جب تک اس کو نہ نکالوں, حالانکہ وہ بہت خراب تو نہیں لگتا لیکن تمہیں خراب لگنے لگتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے. اس کو پھوڑ دیتا ہے, کھینچ کے نکال دیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا بلیڈ سے کاٹتے ہوئے, زخم تو کر لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ داغ رہ گیا. اب اس داغ کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کریم لگاتا ہے, پھر اس کو لیپا پوتی کی جاتی ہے. گناہوں کی ایسے ہی معاملات ہیں. جنہوں نے جوانی میں لطف اٹھائے, لذتیں اٹھائی, اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے, اپنے شرمگاہ سے گناہ کیے, اپنی آنکھوں سے گناہ کیے, اپنے زبان سے کیے, چند دنوں کے بعد یہ گناہوں کے دھبے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی ہے, اس کی دعائیں بار اجابت سے نہیں ٹکراتی. یہ تمام معاملات اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو کچھ بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, اب قلب کے سکون کے لیے تھوڑا سٹرگل تو کرنا ہوگا, تھوڑا سٹرگل کرنا ہوگا. اولیاء کاملین نے جو مقامات حاصل کی, آپ کرامات تو ان کے سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, کیا پہنچے ہوئے ولی تھے, لیکن کبھی سوچا آپ نے وہ پہنچے کس طرح سے تھے؟ ان کی ٹھوکروں میں مردوں کا زندہ کرنا اللہ نے رکھ دیا. ان کو طاقت و قوت اتنی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پوری کائنات کشادہ کر دی کہ میرے بندے تو جہاں چاہے جس طرح چاہے زندگی گزار, جو تجھے چاہے وہ حاصل کر لے. یہ کب ہوتا ہے ان کا مقام؟ میرے عزیزو, وہ یوں ہی نہیں حاصل کرتے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. بیج کو کیچڑ میں بونا پڑتا ہے تب جا کر کے پھول اگتے ہیں. تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سارے مرغن غذائیں کھاؤں, بہترین چکن مٹن اور سارے گھی مرغن سب چیزیں کھا کر کے میرے دل کو ذکر کی لذتیں ملیں, مشکل ہے, ایسا مشکل ہے. یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے. میں تصوف کے راستے پر آپ کو کہہ رہا ہوں, کچھ چیزوں کو روکنا ہوگا, صبر کے راستے پر آنا پڑے گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی, اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی, کہا اس کو اچھا بنائیے, آپ اس کو اچھا بنائیے, اس پر اتنی نظر کیجئے کہ یہ آپ جیسا بن جائے. کہا ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ جاؤ. خانقاہ میں رہنے لگا. چند دنوں کے بعد وہ خاتون آئی, دیکھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت اور روٹی کھا رہے تھے, اور اس بچے کو سوکھی ہوئی روٹی
दे कर कोने में बिठाए थे, वो पानी में भिगो भिगो कर नरम करके खा रहा था, उसके गले में चुभ रही थी रोटियां। माँ थी, देख करके घबराई और कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप तो बड़ा इसके साथ बेइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं। खुद तो आप गोश्त और रोटी खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी जो हलक से उतर नहीं रही। आपने पूरा दस्तरखान से जो कुछ भी था खाने के बाद उस खातून को जवाब ज़ुबान से नहीं दिया। वो जो हड्डियां जमा थी सबको जमा किया और उस पर हाथ रख करके कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो वो जो मुर्गी ज़ुबाह थी वो फिर से जिंदा हुई। बाज़ औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ दिया गया है, वो मुर्ग जिंदा हुआ। आपने उस खातून से कहा कि ए खातून, जब तेरा बेटा भी इस लायक बन जाए तो उसे भी मैं ऐसे ही खिलाऊंगा। उसकी तरबियत का ज़माना है, उसे आज सब्र सिखाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, आज ये मेरे लिए भी नसीहत है, आपके लिए भी नसीहत है। हम अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी रखो कि या तो वो दिन रोज़े से हो जाए, या तो फिर उस दिन फाका इस तरह से करें कि जिसको नफ्स ना पसंद करता वो चीज़ हम खाएं। सूखे चूड़े हमारे यहाँ मिलते हैं, जाहिर सी बात है इसको चबाने में दिक्कत होती है। इस नफ्स को मारना हो तो एक दिन ऐसा रखो कि उसी को खा लें हम। रोटियां सुखा करके रात को औलिया कामिलीन रखते थे सिर्फ अपने नफ्स को मारने के लिए। जब तक आप ये जंग नहीं करेंगे जिक्र की लज्जत आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप अल्लाहु 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 करेंगे, सर हिलेगा, दिल कुछ भी नहीं हिलेगा। दिल को हिलाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है इसमें अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल, अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल। ये ग़िज़ाओं की लत जो है हमें आज हराम कारियों की तरफ ले जा रही है। ज़ुबान के चटखारे जो हैं बहुत ख़तरनाक हैं। इसीलिए दुनिया में दो ही शहवत है, सबसे बड़ी शहवत, एक शर्मगाह की शहवत और एक ज़ुबान की शहवत। इन दो को अगर किसी ने शिकस्त दे दिया तो वो वली बन जाएगा, वली बन जाएगा। ज़ुबान की शहवत यह हमेशा, इसको जो लज्जत मिल गई वही खाना चाहती है। जिसको गोश्त खाने की लज्जत में, गोश्त हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन कोई अगर इसका एडिक्ट हो गया कि बगैर उसके तो मुझे चलता ही नहीं, तो गोया कि तुम गोश्त के गुलाम हो, अपने ऊपर किसी चीज को तुमने लाजिम कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे अजीजों कि ये जुबान तुमसे वो सब कराती हैं। अगर एडिक्ट हो गए थे, बगैर गोश्त के खा नहीं सकते थे, इत्तेफाक से ऐसा वक्त आ गया जिंदगी में कि पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गोश्त घर में नहीं आया, क्या करेंगे? जुबान दूसरी चीज तो निगलती नहीं, चोरी करेंगे। और किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर सिर्फ खिंजीर का गोश्त मिल रहा है, वो भी खा लेंगे। खाते हुए मैंने देखा है मुंबई में, जुबान का चटखारा है। पिज्जा में पिज्जा मिलता है, खिंजीर का गोश्त डाल करके आदमी बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। नॉनवेज खाने का एक शौक है। मेरे अजीजों, कोई भी चीज अपने ऊपर इतनी गालिब ना कर लो कि तुम उसके गुलाम बन जाओ और मजबूरी में तुम्हें वो सब करना पड़ जाए। हाँ, दुनिया से बकदरे जरूरत चीज उठाओ, किसी भी चीज